بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور صلوات اور سلام، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوں۔ ہم آپ سب کے ساتھ آج کی اس نشست کی ابتدا کریں گے۔ انشاءاللہ ہم سورۃ المنافقون کے بارے میں بات کریں گے آج۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم 28ویں پارے میں سے گزر رہے ہیں۔ آدھے گھنٹے کی ایک نشست ہوتی ہے جس کے اندر ہم قرآن شریف کی ایک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہم سے خطاب، ہم اس کے بارے میں اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ہمارے دل سے کیا تعلق ہے، ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ اور قرآن شریف کی صورت کے بارے میں متعدد مرتبہ یہ پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ اصل میں قرآن شریف کی ہر صورت ایک خطبہ ہے۔ جیسے خطیب ایک شعلہ میں مقرر کھڑا ہو کے خطاب کر رہا ہوتا ہے، وہ اس خطاب کے دوران جس طریقے سے گفتگو کرتا ہے، وہ عام طور پہ اس کا محور ایک یا دو باتیں ہوتی ہیں جو وہ کہنا چاہتا ہے، اور پھر اس بات کو جو کہنے کے لیے وہ پھر مختلف انداز میں اس چیز کو آگے پیش کرتا ہے، ہمیں مثالیں دیتا ہے۔ کبھی ایک رخ میں ایک کچھ لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، دوسرے رخ میں دوسرے سے گفتگو کرتا ہے، کچھ ایسے لوگ جو وہاں موجود نہیں ہوتے ان سے بھی گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ خطاب کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مثال ایسی نہیں دی جا سکتی، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ جیسے ایک خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، قرآن شریف کی صورتیں بھی خطبے کی مانند ہوتی ہیں۔ تو قرآن شریف ویسے ایک کتاب کی صورت میں مجلد ہمیں نظر آتی ہے، ایک کتاب ہے، دو جلدوں کے درمیان میں کتاب ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت سارے خطبے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں انسان کو، ہمیں، آپ کو اور مجھے خطبے دیے ہیں۔ کل جمعے کا دن تھا، آپ میں سے جو مرد حضرات ہیں، آپ جمعے کے گئے ہوں گے، جمعے کے دوران آپ نے خطبہ سنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطبے دیے ہیں ہمیں، اور قرآن شریف کی ہر صورت ایک خطبہ ہے، اور پھر ہمیں جب وہ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں خطبے، تو وہ ہمیں ایک مجلد کتاب میں نظر آتے ہیں، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کہا۔ آج ہم ان میں سے اس خطبے کے بارے میں بات کریں جسے سورۃ المنافقون کہتے ہیں۔ منافق جو لفظ ہے، یہ ہماری زبان کا بھی حصہ ہے۔ منافق کا مطلب، جیسے آپ کو معلوم ہے، کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، اوپر سے نظر آتے ہیں کچھ اور حقیقت میں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہ ہے منافق یا منافقت، یعنی کہنا اوپر سے ایک لبادہ ایک اوڑھ لینا ایک اور چیز کا، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہونا۔ سورۃ المنافقون میں اصل میں ایک خاص کانٹیکسٹ میں یہ سورت نازل ہوئی تھی، میں وہ کانٹیکسٹ آپ کو بھی بتاؤں گا۔ لیکن قرآن شریف جب بھی آپ کھولیں، قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو کی ایک امپلیکیشن ہے، اس گفتگو کا ایک یعنی اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے۔ جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کے اور میری ذات کے اوپر، ہماری شخصیت کے اوپر، ہماری روزمرہ کی جو چوائسیز ہم کرتے ہیں، ہم فیصلے کرتے ہیں روز اپنی زندگی کے اندر، ان فیصلوں پہ اس کا اثر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ صورتیں اس لیے نازل کی ہیں۔ سورۃ المنافقون بھی اسی لیے نازل ہوئی ہے، اس میں ذکر ہوگا کچھ منافقوں کا، لیکن گفتگو ہم سے ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نازل فرمائی تاکہ ہماری ہدایت ہو۔ اگر ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل فرمایا اور اس میں منافقوں کا ذکر ہے، تو پھر ہمیں اس کو دو مختلف پہلوؤں سے دیکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھئی کچھ لوگ منافق ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، ان سے کیسے بچا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ منافق ہم بھی ہو سکتے ہیں، کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں، اور اگر ہمارے اپنے دل کے اندر منافقت گھر کر جائے تو وہ کیسی ہوتی ہے، شکل کیسی ہوتی ہے، وہ شخص کیسا ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، تاکہ ہم اس سے ویری رہیں، یعنی ہم اس سے احتیاط برتیں۔ یہ پرسپیکٹو اپنے ذہن میں رکھیے گا، بجائے اس کے کہ ہم انگلی اٹھائیں کہ بھائی مجھے اب سورۃ المنافقون پڑھی ہے، اب مجھے پتہ چل جائے گا کون منافق ہے، اگلی دفعہ سامنے کوئی شخص نظر آئے گا، میں اس کو انگلی اٹھا کے کہوں گا یہ جناب یقیناً منافق ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں، ہم خود کہیں منافق نہ ہو جائیں، ہمارے اندر منافقت نہ آ جائے، کیونکہ منافقت اصل میں دل کی ایک بیماری ہے۔ دل کی کچھ بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں، جسمانی دل کی بیماریاں ہوتی ہیں جسے کارڈیولوجسٹ ایڈریس کرتا ہے، اور دل کی کچھ بیماریاں روحانی ہوتی ہیں۔ تو جو دل کی روحانی بیماریاں ہیں، ان کی تشخیص عام طور پر دل کے معالج کرتے ہیں، یعنی روحانی معالج کرتے ہیں، علماء کرام ہیں جو کرتے ہیں۔ اور ان بیماریوں میں سے سب سے خطرناک بیماری، جیسے اگر آپ کہیں کہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے، اس میں جو سب سے خطرناک قسم کی ہے وہ مائیوکارڈیل انفارکشن ہوگا، جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ منافقت روحانی بیماریوں میں، اسپرچول ڈیزیزز آف دا ہارٹ، ان میں سب سے بری، سب سے موذی بیماری ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ہر شخص کے دل میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کہیں اس منافقت کا کہیں شائبہ تو نہیں پایا جاتا، کہیں کسی تھوڑی سی صورت میں تو یہ موجود نہیں ہے، کہیں اس بیماری کی ابتدا تو نہیں ہو رہی۔ کیپ دیٹ ان مائنڈ، اور آج ہم انشاءاللہ
صورت المنافقون کے بارے میں جب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے، کیپ ان مائنڈ کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ بھائی کہیں میرے اندر تو منافقت نہیں ہے۔ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ بھئی یہ منافقوں کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے، گواہی دیتا ہے اس کے ساتھ کہ یہ منافق قطعی جھوٹے لوگ ہیں۔ اچھا، اس کا کانٹیکس کیا ہے؟ یہ جو یہاں پہ گفتگو کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بات بتائی ہے، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ جناب کہ غزوہ بدر ہوئی، مسلمان مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اس کے بعد مسلمان وہاں پہ آ گئے۔ مدینہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ مکہ کے مسلمان تھے جو وہاں پر آئے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے کہا کہ ان کو تو ہم جان سے مار دیں گے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کئی دفعہ چڑھائیاں کی، کچھ ایسی تھیں جو باقاعدہ طور پہ جنگوں کی صورت اختیار کر گئی۔ ان میں سے غزوہ بدر، جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ پھر غزوہ احد ہے، اس کے بارے میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک سٹیلمیٹ تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو ٹھیک ٹھاک اس کے اندر زخم پہنچا تھا۔ جب مسلمانوں کو زخم پہنچا اور ارد گرد کے عرب قبیلوں کو اس کے بارے میں پتہ چلا، اور وہ قبیلے تھے ذرا یوں سمجھیں کہ ایک ان کا ایک پروفیشن تھا، ان کا پیشہ یہ تھا کہ وہ ڈاکے مارا کرتے تھے۔ تو انہیں پتہ چلا کہ بھئی یہ ایک شہر ہے مدینہ، اس کے ارد گرد کوئی فصیل ہے نہیں، اور یہاں کے لوگ کمزور ہو گئے۔ کیسے پتہ کمزور ہو گئے؟ کہ بھئی ایک جنگ ہوئی تھی جس کے اندر ان کے 70 لوگ شہید ہو گئے ہیں، اور باقیوں جو تھے ان میں سے کئی زخمی ہیں، تو ان پہ حملہ کرنا چاہیے۔ اس قبیلے کا، یہ جو ڈاکے مارنے والا قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنی مستلق۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوس پھیلائے ہوئے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں، ہم پہلے ہی جہاں چلے جاتے ہیں ان پہ اپنی دھاک بٹھا دیتے ہیں تاکہ وہ ہم پہ لڑائی نہ کریں، اور باقی جو قبیلے ہیں جو اس طریقے سے سوچ رہے ہیں ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ بھئی ان لوگوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ اپنے اصحاب کرام کو ساتھ لیا اور اس غزوے پہ چلے، جسے غزوہ بنی مستلق کہتے ہیں۔ ان کے علاقے میں پہنچے، وہ لوگ چپ چاپ گئے کہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حملہ کیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کو پکڑ لیا، بہت سے لوگوں کو اپنا قیدی بنا لیا۔ اس میں ان کے سردار کی کے سرداروں کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس کی بیٹی بھی بیچ میں آئی۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ان کے پاس چوائس تھی کہ بھائی وہ لوگ ہیں حملہ ہمارے اوپر کرنے والے تھے، یا تو اب ان سب کو ختم کر دیا جائے، یا ان کو قیدی بنا کے آگے بیچ دیا جائے، کیا کیا جائے، جو اس زمانے کے رواج کے مطابق کیا تھا، جو کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، اور ان کے سردار کی جو صاحبزادی تھی اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی، تو وہ ام المؤمنین میں شامل ہو گئی۔ تو جب وہ ام المؤمنین میں شامل ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے کہا کہ بھئی دیکھیں اب تو یہ ام المؤمنین میں ہیں، اور گزارش ہے کہ اگر ہم جو ان کے لوگ پکڑے ہوئے ان کو ہم آزاد کر دیں۔ خیر وہ معاملہ ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا، وہ تمام کے تمام لوگ خوش ہو کے آزاد ہو گئے، وہ واپس گئے، بڑے بہت ہی خوش ہو گئے، اور وہ قبیلہ جو مسلمانوں پہ چڑھ دوڑنے والا تھا اب وہ مسلمانوں کا ساتھی بن گیا۔ اور جو شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو جناب ہمارے سسرالی ہیں، ان کے ساتھ تو ہم کسی صورت میں نہیں لڑیں گے، بلکہ لڑیں گے کیا، ان سے جو لڑے گا ہم اس سے لڑیں گے۔ تو اب وہ ایک بہت بڑا قبیلہ جو تھا مسلمانوں کا حلیف بن گیا۔ اس کے بعد ایک کامیاب مہم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، اور اس تھکاوٹ میں بہت سارے صحابہ کرام جو تھے وہ ابھی غزوہ احد سے فارغ ہوئے تھے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پے در پے مسلمانوں کے اوپر اس قسم کی کے پریشرز آ رہے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان اچھے خاصے جسمانی طور پر کمزوری کی حالت میں تھے، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ ٹریول کر کے ان مشکلات سے گزر کے آ رہے تھے۔ عبداللہ بن ابئی نام کا رأس المنافقین، منافق جو تھے مدینہ میں، یہ چند ایک لوگ تھے جنہوں نے، جو کہ بالکل اس چیز سے خوش نہیں تھے کہ اسلام آ گیا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو اس لیے خوش نہیں تھا کیونکہ اس کو مدینہ کا بادشاہ بنایا جانے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ بھول بھال گئے اس کو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہاں کا بھی سمجھا حاکم مان لیا۔ اس شخص کو بڑی کوف تھی، اور اس نے شروع میں بڑی کھلم کھلا منافقت کی، بڑی بدتمیزی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے بات کیا کرتا تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل تک کہ اس کے قبیلے کے کچھ لوگوں سے شکایت بھی کی کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا، تو انہوں نے کہا اصل میں ان لوگوں نے اس کی سفارش کی کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیچارہ تھا نا، یہ بادشاہ بننے والا تھا، آپ تشریف لائے تو اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں رہی، تو اس لیے آپ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کر دیا، اس نے بعد میں بظاہری طور پر اسلام بھی قبول کر لیا، کہنے کے لیے کہ بھئی میں مسلمان بن گیا ہوں، اب تو میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں، لیکن اندر ہی اندر وہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ نام میں نے آپ کو بتایا عبداللہ بن ابئی، عبداللہ بن ابئی کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی بیٹے کا نام ہو گیا عبداللہ بن ابئی۔ تو جو بیٹا تھا وہ بڑا پکا مسلمان تھا، لیکن جو باپ تھا عبداللہ بن ابئی، وہ اپنی بادشاہت کے جانے کی وجہ سے وہ بڑا مسلمانوں کو دشمن تھا، اور دشمن ہونے کی وجہ سے وہ یہودی قبیلے جو کہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے ان کے ساتھ ساز باز کرتا تھا، قریش کے ساتھ ساز باز کیا کرتا تھا، اور ایک ففتھ کالم بنا ہوا تھا مسلمانوں کے اندر۔ اب غزوہ بنی مستلق میں وہ شامل ہوا اپنی طرف سے اس نیت سے کہ وہاں جب جائیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ کرے گا۔ یہ وہی شخص ہے جناب بائی دا وے جو اس سے پہلے غزوہ احد میں مسلمانوں کی 1000 کی تعداد تھی، جب وہ مدینہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے احد کی طرف گئے تھے، آخر میں جب قریش مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، اس میں عبداللہ بن ابئی اپنے 300 بندے لے کے واپس آ گیا تھا تاکہ قریش دیکھ لیں کہ بھئی میں نے ایسے کیا ہے، اور مسلمانوں کا morale گر جائے اور قریش کا morale بڑھ جائے۔ یہ وہی عبداللہ بن ابئی ہے۔ بعد میں جناب جو غزوہ احد میں معاملہ ہوا تو اس کے بعد مدینہ میں یہ اپنے آپ کو بڑا ہی یہ سمجھیے کہ پاکیزہ بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ یہ تمام باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اس صورت میں ان تمام کا ذکر ہے، اور آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جس قسم کے منافق کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ وہ اوپر سے اپنے آپ کو بڑا پاک پاس بناتا تھا، جمعے کے دن خطبہ دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جاتے تھے تو یہ شخص پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، مسلمانوں سنو یہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو، پھر بیٹھ جاتی ہیں اپنی اہمیت دکھانے کے لیے۔ غزوہ احد میں جب اس نے اس طرح کی دغا بازی کی اور بعد میں مسلمانوں کو کی شہادت ہوئی، اس کے بعد اس نے پھر ایسے کرنا چاہا، مسلمانوں یہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں نے اس کے کپڑے پکڑ کے اس کو نیچے بٹھا دیا کہ کیا کر رہے ہو تم، تمہاری اہلیت نہیں کہ تم یہ کام کرو۔ تو وہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا کہ تم میری بے عزتی کیوں کر رہے ہو، اور وہ پھر جمعے کی نماز چھوڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ اب وہ جا رہا تھا تو سعد رضی اللہ عنہ نام کے ایک صحابی مسجد کے دروازے پہ اس کو ملے، اس کی قبیلے کے تھے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو، اور تم واپس چلو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری سفارش کرتا ہوں، تمہارے لیے استغفار کر دیں گے۔ اس نے کہا مجھے نہیں ضرورت ان کے استغفار کی۔ اب یہ نوٹ کیجیے گا کیونکہ بعد میں یہ چیز بیچ میں آئے گی۔ یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس قسم کے منافقوں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون تھے اور کیسے تھے، اور ہمیں ڈرنا اس چیز سے چاہیے کہ بھئی کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائے۔ اچھا، معاملہ یہ ہوا غزوہ بنی مستلق میں ایک جو مسلمان اس غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رکے، ایک ہی کنواں تھا، بہت سارے لوگ تھے وہاں پہ، قطاریں لگ گئیں، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ لوگ پانی لینے کے لیے وہاں پہ گئے، کسی نے اپنا ملازم بھیجا، کسی نے کیا کیا۔ وہاں پہ حضرت عمر کا ایک ملازم تھا، جہجہ نام تھا اس کا، اور وہاں پر مدینہ کا یعنی انصار کا ایک سردار تھا، سنان نام تھا اس کا، اور وہ ان دونوں کے بارے میں پتہ ہے کہ تھے مسلمان، لیکن اب یوں سمجھ لیجئے کہ نو مسلم تھے، ابھی ابھی ریسنٹلی مسلمان ہوئے تھے۔ تو ان لوگوں نے جناب وہاں پر کوئی کھینچا تانی ہوئی، اور جو حضرت عمر کا غلام تھا اس نے کہیں ذرا پش کیا یا لات ماری یا کچھ ایسے کیا جو نازیبہ حرکت تھی، جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور عربوں کو بڑی برا لگتا تھا کہ کسی نے لات ان کی طرف گھمائی۔ تو جو دوسری طرف سردار تھا وہ بہت غصے میں آ گیا، اس کے منہ سے الفاظ نکلے کہ یا معشر الانصار، یا للانصار، اے انصاریوں میری مدد کو آؤ۔ تو دوسرے نے سنا، اس نے کہا کہ اچھا بھیا المہاجرین، مہاجرین میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ وہی پرانی جو عربوں کی روایتیں تھیں کہ اپنے قبیلے کو اس طریقے سے بلایا کرتے تھے۔ تو وہ آئے اور مسلمان وہاں پہ اس طریقے سے جمع ہو گئے، اور قریب تھا کہ کوئی جھڑپ ہو جاتی مہاجرین اور انصار کے درمیان، جو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ بہت سخت سخت تھکے ہوئے تھے، عبداللہ بن ابئی بیچ میں اپنا کام کر رہا تھا، اور اس دوران میں یہ نئے مسلم تھے، دو لوگوں کی انفرادی آپس میں لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی پھر جناب اچانک وہ پھیل کر ایک بہت بڑا مسئلہ بننے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، وہ فوراً وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم کیوں یہ جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو؟ انہا منتنا، منتنا کا مطلب ہوتا ہے کہ انتہائی ڈسکسٹنگ، کراہت انگیز قسم کی کوئی چیز ہے، یہ ایک منتنی انتہائی مکروہ قسم کی چیز ہے جو تم کر رہے ہو۔ خیر مسلمانوں نے یہ سنا، اس وقت تو وہاں ہٹ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابئی نے ایک الگ مجلس بلائی۔ پتہ کیسے چلا؟ یہ ایک ینگ سا لڑکا تھا، زید بن رقم نام تھا اس کا، انصاریوں میں سے تھا، 9-10 سال اس کی عمر تھی۔ اس کو وہاں کہیں موقع ملا اسی مجلس میں بیٹھنے کا، اور عبداللہ بن ابئی نے وہاں خوب خوب سنائی، اور یہ کہا کہ یہ جو لوگ ہیں مسلمان تم میں آ گئے ہیں، تم ان کو کھلاتے پلاتے ہو، اپنے پاس تم نے انہیں جگہ دی ہوئی ہے، بھگا دو یہاں سے، بغیر اس نے ایسی ایسی باتیں کی۔ یہ باتیں وہ لڑکے نے جا کر اپنے چچا کو بتائیں،
اس کے چچا، یہ سب انصاریوں کے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن عبداللہ بن ابئی کی مجلس کے بارے میں پتہ چلا کچھ انصاریوں کو، انہوں نے جا کے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا بھائی، یہ تو ملٹری ڈسپلن کے خلاف ہے کہ ہماری فوج جا رہی ہے اور فوج کے دوران اس نے ایسے کیا ہے، تو اس پہ تو جناب اس کا سر قلم کرنا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا۔ کیا کیا انہوں نے کہ پوری کی پوری فوج کو کہا اٹھو اور چلو۔ اب وہ عام طور پہ اس وقت کچھ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن وہ پوری فوج چل پڑی، کمانڈر کا حکم تھا، اب وہ چلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اگلے 30 گھنٹے تک چلاتے رہے۔ عام طور پہ ہر اگلے 3 4 گھنٹے کے بعد پڑاؤ کیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ پڑا نہیں ہو، چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے، بس نماز کے لیے رکے، کھانے کے لیے رکے، پھر چلاتے رہے۔ وہ چلاتے 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 30 گھنٹے کے بعد جب قافلہ رکا، کہیں رات کا کہیں وقت ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ پڑھی انہوں نے، اس کے بعد کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ایوری ون جسٹ ناکڈ آف، ہر شخص وہاں پہ سو گیا بس۔ اور صبح اٹھے تو تھکے ہوئے، کسی کا کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا بات کرنے کا۔ اصل میں یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی کہ بجائے اس کے کہ جو گفتگو عبداللہ بن ابئی نے کی ہے وہ پھیلے اور اس کی وجہ سے بدمزگی پیدا ہو، لوگوں کو اتنا تھکا دیا جائے کہ اس کے بعد لوگوں کا دل ہی نہ چاہے اس طرح کی بات کرنے کا، اور وہ بات وہیں پہ زائل ہو گئی۔ زید بن ارقم نے جو کچھ کہا تھا اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابئی کو بلایا تھا اور کہا تھا بھائی تم نے یہ کہا ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ لڑکا ہے جناب، اس کو کیا پتا، یہ تو اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ایسے اپنی طرف سے اس نے بنا دیا ہے۔ سورۃ المنافقون نازل ہوئی، اس میں سب سب تفصیلات تھیں۔ اب وہ سورۃ المنافقون ہم کرتے ہیں، اب آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ بس کوشش یہ کیجیے گا، آپ اور میں، ہم سب یہ کوشش کریں کہ اپنے سامنے آئینہ رکھیں کہ بھئی میں تو ایسا شخص نہیں ہوں۔ تو اذا جاءک المنافقون، یہ جو پہلی والی آیت ہے، اس میں عبداللہ بن ابئی ہے جس نے آ کے کہا تھا کہ میں تو شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے، یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، زیادہ قسمیں کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے تو ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن قسم کھانا ان جنرل اچھی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اس وقت کھائی جاتی ہے جب انسان کو کوئی گواہی دینی ہوتی ہے، کہیں اپنے آپ کو بہت ڈیمونسٹریٹ کرنا ہو، ورنہ قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی قسم کا ایک ہے، قسم سے قسم سے قسم سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، زبان پہ چڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے جو عرب بھائی ہیں ان کے ہاں بھی بڑا مسئلہ ہے، واللہ باللہ تاللہ، یہ بھی اصل میں قسم ہی کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں، یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، اپنی ڈھال بناتے ہیں اپنی قسموں کو۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دنیا کو بھی روکتے ہیں۔ انہم ساء ما كانوا يعملون، کتنی بری حرکت ہے، کتنا برا کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک بانہم، یہ سب کچھ اس لیے ہے، آمنوا ثم کفروا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان لائے، کم از کم منہ سے کہہ دیا کہ میں ایمان لایا، ثم کفروا، اور اس کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ کفر کیوں کیا؟ کہ بھائی ایمان تو میں لے آیا ہوں لیکن یہ میرے کاروبار کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ میری طاقت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس ان کے دل کو بند کر دیا، مہر اس طرح لگا دی، بند کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، اچھا واقعی اگر تم نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر تم نے کفر کیا ہے تو اس کے بعد اب تمہارے پاس کوئی حجت اس کے علاوہ نہیں رہی اور کام تمہارا ختم ہو گیا۔ فہم لا یفقہون، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ ذہن میں یہ رکھیے گا ساتھ ساتھ میرے بہن بھائیوں کہ اگر ہمیں اپنے لیے آئینہ دیکھنا ہے تو یہ صورت مناسب ہے، لیکن اگر ہم کسی دوسرے شخص میں اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان ان کے بارے میں بند رکھیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص عبداللہ بن ابئی جو اسلام کا دشمن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو پبلکلی اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ نہیں کی، سب کو پتا تھا لیکن کوئی کہتا نہیں تھا۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، سب لوگ اسے مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اس نے کہا تھا غزوہ بنی مستلق میں کہ جب ہم واپس مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو سب سے عزت والا ہے وہ سب سے ذلت والے کو نکال دے گا، یعنی کہنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں عزت والا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ ذلت والے، تو وہ اپنی طرف سے وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ لیکن نقصان یہ ہوا کہ اس کے اپنے بیٹے نے، جب یہ لوگ مدینہ کے قریب پہنچے، قافلہ پہنچا، اس کا اپنا بیٹا تلوار کھینچ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو روک لیا اور کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں، خدا کی قسم سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ جب تک نہیں کہیں گے میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ اور اس نے بڑی جناب واہی تباہی، اس نے کہا دیکھیں انصارو، ساری یہ خزرج کے لوگوں، دیکھو میرا اپنا بیٹا مجھے اس طریقے سے روک رہا ہے۔
بات پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ان کے بیٹے کو پیغام دیجئے کہ اپنے والد کو گزرنے دیں، اور ان کے بیٹے نے اس کے بعد اپنے والد کو گزرنے دیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا نا اس وقت کہ آپ وہ حد نہ لگائیں، جو ویسے بنتی ہے ملٹری ڈسپلن کے مطابق بنتی ہے، لیکن آپ وہ حد نہ لگائیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میں پوائنٹ آپ کو یہاں پہ یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے کبھی اپنی زبان سے نہیں کہا کہ یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ مدینہ میں جو منافق تھے ان سب کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے، اللہ نے ان کو بتائے تھے، اور انہوں نے ایک صحابی سے شیئر کیے تھے وہ نام کسی وجہ سے، وہ ایک ایڈمنسٹریٹو وجہ تھی۔ اس صحابی کا نام تھا حذیفہ بن یمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ حذیفہ بن یمان کو بلایا جب وہ امیر المؤمنین تھے، اور کہا کہ مجھے بتائیے کہ وہ جو منافقین کے نام تھے وہ کیا تھے؟ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، میں تو نہیں بتا سکتا آپ کو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا کم از کم مجھے یہ بتا دیجئے کہ میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں۔ ذرا تصور کیجئے، حضرت عمر بن الخطاب کہہ رہے ہیں کہ میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں۔ یہ مین پوائنٹ ہے کہ جب ہم منافقت کی بات کرتے ہیں تو اس میں کسی کی طرف انگلی اٹھانے کے لیے نہیں کرتے، اس میں ہم صرف اپنے دل کو ٹٹولنے کے لیے کرتے ہیں کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہوں۔ یہ سب سے بڑا کنسرن ہونا چاہیے۔ سب سے بڑے بڑے جو صحابہ کرام تھے نا، کبار صحابہ کرام، اور ان کے بعد بھی جو بڑے بڑے تابعین آئے، اور ان کے بعد جو بڑے بڑے تابعین آئے، بڑے بڑے جو علماء گزرے ہیں ہمارے زمانے میں، جو بڑے بڑے علماء ہیں، کبھی آپ ان کے قریب وقت گزاریے، آپ کو پتہ چلے گا ان کا سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا امام شافعی کے بارے میں کہ وہ ڈرا کرتے تھے کہ قیامت کے دن کہیں اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ کہیں کہ تم تو عویمل ہو، کہ باتیں بڑی کرتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا شخص جس کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا، وہ ہمیشہ ڈر ڈر لگا رہتا ہے اس کو کہ کہیں یہ تعلق ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں ان کے جسے جو ہیں نا، ان کے جسم وہ اچھے لگیں گے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بولیں گے تو بھائی تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ گے۔ کأنہم خشب مسندہ، جیسے جناب لکڑی کے ستون سے ہیں، بڑے پچی خوبصورت قسم کی نا لکڑی کے، آپ کو دیکھنے میں بڑا اچھا لگے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں ٹاک اے بگ ٹاک اینڈ واک اے بگ واک۔ یہ جو ٹاک اے بگ ٹاک والی ہے نا جناب، گفتگو کرتے ہیں تو ایسی لفاظی ہوتی ہے ان کی، لوگ ان کی بات سنتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ ہمارے زمانے میں خاص طور پہ جب سب کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے، وہ آن لائن جائیں گے اور باتیں کرنی شروع کر دیں گے، اور ان میں بھی شامل ہوں، تو کہیں اس سے کسی کو یہ امپریشن نہ مل جائے کہ بھئی یہ جو بندہ بات کر رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہی بندہ ایسا ہی، یہی بندہ ایسا ہی، دیکھنے میں ایسا لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہو سکتا ہے اندر سے اس کے دل میں منافقت نے گھر کر لیا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ان لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر بات جو کی جا رہی ہے نا کسی کے خلاف، ان کے بارے میں، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی جو آپ کو نا ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ابھی ایک جنیرک سی بات ہے، لیکن کوئی اٹھ کے کہے ہوئے جو میرے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کیا، یا ادھر ادھر دیکھے بھئی یہ ہمارے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں، کوئی بات بھی کی جائے ان کو لگتا ہے کہ ان کے بارے میں کی جا رہی ہے، اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں وہ، اتنے انٹائٹلڈ ہیں وہ۔ ہم العدو فاحذرہم، وہ دشمن ہیں، پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ کی مار ان پر کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں، کہاں ادھر ادھر، مطلب اپنے آپ کو کہاں پھنسا لیا ان لوگوں نے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، یہ وہی واقعہ ہے جناب، جب ان سے کہا جاتا ہے آئیے آپ سے جناب اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروائی جائے، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا خزرج کے سردار نے ان سے کہا تھا، لووا رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، تم وہ سر جھٹکتے ہیں کہ چھوڑ رہنے دو، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے تکبر کے ساتھ آنے سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بڑے گھمنڈ کے ساتھ۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، تو ان کے لیے برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، لن یغفر اللہ لهم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں، لن یغفر اللہ لهم، ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ اور میں بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز معلوم ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے اور ہم اس کے باوجود وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ ہماری اس طرح کی بہت ساری غلطیاں، آپ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، میں اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے مجھ سے جو اس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی صورت بھی منافقوں میں شامل نہ کرے، آمین۔
جناب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ زید بن ارقم جو لڑکا تھا جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ چھوٹا ینگ سا لڑکا تھا، اور اس کا خیال یہ تھا کہ بھائی میں نے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا وہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی بات سنی اور چپ رہے، عبداللہ بن ابی نکل گیا۔ زید بن ارقم کو یہ ڈر لگا رہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا اور کہا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہ خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ارد گرد ہیں جب تک یہ وہاں سے تم لوگوں سے چلے نہ جائیں، یعنی یہ مائیگرنٹس ہیں جو ہمارے پاس مدینہ میں آ گئے ہیں، اور جناب یہ ان پہ انہیں چیریٹی وغیرہ ان کو صدقہ نہ دو جب تک یہ چلے نہ جائیں۔ یہی وہی بات تھی جو عبداللہ بن ابی نے کہی تھی اور زید بن رقم نے اپنے چچا کو بتائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ بات بتائی، کنفرم کر دی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصل میں آسمانوں اور زمین کے جو خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ جو منافق لوگ ہیں نا انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اصل میں جو رزق آتا ہے، اصل میں جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، یہ کہتے ہیں جناب جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو سب سے عزت والا ہے وہ سب سے ذلت والے کو نکال دے گا، اصل میں ساری عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، اور منافقین کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ یہ بھی وہی بات تھی جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم کو بلایا اور کہا آئیے بیٹا، یہ آپ نے جو بات کہی تھی نا اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کی ہے قرآن شریف میں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ترکیب بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے منافقت سے اپنے دل کو بچانا ہے قیامت کے دن، اگر ہم اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہونا چاہتے، پتہ تو تبھی چل جائے گا نا، آنکھ بند ہوگی، موت کا وقت آیا اس کو پتہ چل جائے گا ہم کہاں پہنچے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ منافقوں والا انجام ہمارا نہ ہو تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو چیزیں ہمیں بتائی ہیں، دونوں نوٹ کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ادھر غور سے سنتے ہیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو لوگ ایسا کریں گے وہ نقصان میں ہوں گے۔ یعنی کہ ہم نے، ظاہری بات ہے اس دنیا میں رہنا ہے تو کمانا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے، جو اس کے لیے محنت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں اس کے مطابق وہ کرنا ہے، لیکن وہ کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ٹوٹ جائے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، یہ پہلا، اگر آپ ایک ریسیپی جاننا چاہتے ہیں، فارمولا جاننا چاہتے ہیں، پہلا فارمولے کا پہلا پیس یہ ہے اس ایکویشن کے اندر کہ ہم نے، ہماری اللہ تعالیٰ کی یاد رہنی چاہیے۔ نماز پڑھیں ظاہری بات ہے، لیکن دو نمازوں کے درمیان میں بھی وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ آپ دفتر میں بھی کوئی کام کر رہے ہیں یا ذاتی زندگی میں بھی کوئی مسئلہ سامنے آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو کوئی چھوٹی سی چیز بھی چاہیے ہو نا وہ بھی اللہ سے مانگیں، اور بڑی چیز چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ صبح شام ہمارا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زبان سے نکلتا رہے کہ یا رب آپ اس چیز کو آسان کر دیجیے، یا رب آپ اس چیز کو ممکن کر دیجیے۔ یہ ہے ذکر اللہ تعالیٰ کا جو کانسٹنٹ رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، آپ کو کوئی چیز اچھی لگی اس پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو گئی، کسی چیز میں آپ کو تکلیف ہوئی ہے، پریشانی ہوئی، اس میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا۔ تو دعا اور ذکر کے درمیان میں ہمارا پورا دن گزرے اور ساتھ میں نمازیں آتی ہیں جو مائلسٹونز کے طور پہ ہیں۔ یہ تو پہلا حصہ ہو گیا اس ترکیب کا، اس فارمولا کا۔ پھر اس کے بعد اب دوسرا حصہ اس کا یہ ہے وہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اور خرچو اس میں سے، خرچ کرو اس میں سے، اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا، جو ہم اللہ کی ذات نے آپ کو عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، یعنی جس وقت زندہ ہو خرچ کر سکتے ہو کر لو، اس وقت زندہ ہو جو کچھ خرچ کر سکتے ہو کر لو۔ نزا کی حالت میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، نزا ہوتا ہے نا جب بالکل وہ روح نکل رہی ہوتی ہے، اس حالت میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کاش کہ وہ پوری ہوتی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی، اس بندے سے پوچھا کہ آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں جناب ایک دفعہ میں نے کہیں دیکھا کسی شخص کو بھوک لگی تھی، میرے پاس ایک ہی روٹی تھی، میں نے آدھی اس کو دے دی، اور اب مجھے نظر آیا کہ اس کی اس آدھی روٹی کی وجہ سے مجھے کیا ملنے والا تھا، تو میں نے اس وقت کہا کہ کاش کہ میں نے پوری اس کو دے دی ہوتی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت زندہ ہو جو خرچ کر سکتے ہو کر لو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر وہ بندہ اس وقت یہ نہیں کہے کہ بھائی میرے رب مجھے تھوڑا سا اور ٹائم نہیں دیتے آپ کہ بھائی میں آپ پر پکا پکا ایمان لاؤں اور پھر میں اس کے بعد نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، اس وقت نہیں ہوگا۔ ٹائم
अप, एग्जाम फिनिश्ड, पेन्स रेज्ड। इस वक्त जिस वक्त सांस आ रही है, जो कुछ कर सकते हो कर लो। और उसमें तरकीब अल्लाह ताला ने क्या बताई? इन्फाक, यानी कि खर्च करना अल्लाह ताला की राह में। दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक अल्लाह ताला का जिक्र, जिसमें हमने कहा नमाज भी शामिल है, उसमें दुआ भी शामिल है, उसमें अल्लाह ताला का जिक्र भी शामिल है, तीनों चीज़ें होंगी। फिर हमने दूसरी बात यहाँ पे कही, सदका। सदक़े में ज़कात भी शामिल है, जो कि मैंडेटरी है, वो तो हम सब लोग जो जिन जिन के ऊपर अप्लाई करती है वो देते हैं साल में एक मरतबा। लेकिन उसके अलावा भी सदका, जब आपको मौका मिलता है सदका देना। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई एक दफ़ा एक शख्स का वक्त आ गया तो फिर अल्लाह ताला उसको मज़ीद मोहलत नहीं देगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह ताला अच्छी तरह बाखबर है, एक एक चीज़ की खबर है अल्लाह ताला को, उस चीज़ की जो तुम करते हो। अल्लाह ताला आपके और मेरे अमाल से तो अच्छी तरह वाकिफ़ है। ये फ़ॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये 2 चीज़ें, ये अपने पास नोट कर लीजिए, क्योंकि आज की इस सूरत से जो लेसन हमारे पास आता है, वो फ़ौरन अप्लाई होना चाहिए। ये जो आने वाला हफ़्ता है, इस हफ़्ते में मेरी आपसे गुज़ारिश है कि सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला का ज़िक्र आई एम श्योर आप पहले भी करते होंगे, उसको बढ़ा दीजिए, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि अब सदका भी पहले भी देते होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे नोट करके इस नीयत से सदका दीजिए कि अभी अल्लाह ताला ने मुझे सांस दी हुई है, उसका शुक्र है, मैं कुछ और करूं ताकि मौत से पहले मुझे इस चीज़ का मौका मिल जाए। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये बिल्कुल इख्तिताम पर मैं आपको हमेशा की तरह ये तज़किया बिल कुरान का व्हाट्सएप ग्रुप दिखा दूंगा, अगर जस्ट इन केस आप में से कोई इसमें शामिल नहीं है। और साथ साथ मैं आपको ये रिमाइंडर करवा दूं कि अभी थोड़ी देर के बाद ग्रुप के अंदर मैं हमेशा की तरह स्लाइड्स भी अपलोड कर दूंगा। उसके बाद साथ में ये जो मैं यूट्यूब का लिंक आपको देता हूँ, ये एक इस सूरत की एक रेसिटेशन है, इस सूरत की एक बड़ी अच्छी तजवीद के साथ एक रेसिटेशन है। अगर आप इस सूरत की प्रॉपर यानी सही तरीके से आप इसको तलफ़्फ़ुज़ इसका अदा करना चाहते हैं तो ये उसका लिंक है। फिर मैंने जो भी मैं आपको होमवर्क की 2-3 चीज़ें कही हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और फिर जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग भी मैं ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो फिर एक मरतबा फिर जाने से पहले मैं आपको ये ग्रुप का व्हाट्सएप लिंक दिखा देता हूँ, जस्ट इन केस आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों से अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी, हमेशा की तरह 4:30 बजे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।